شام کا وقت تھا اور اسٹور میں گاہکوں کا روش بڑھتا جا رہا تھا۔ علیزہ جو ہمیشہ کی طرح اپنے کاؤنٹر پر مستعدی سے کھڑی تھی، اچانک ایک شور سے ہڑبڑا گئی۔ شٹ اپ، مجھے کچھ نہیں سننا، تم سب اپنی اپنی جگہ رک جاؤ۔ مینیجر وقار کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ علیزے کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اسٹور کے سیکیورٹی گارڈز نے دروازے لاک کر دیے ہیں۔ سب ملازم ایک قطار میں کھڑے ہو گئے تھے۔ وقار تیز قدموں سے چلتا ہوا سینٹر میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا اور ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ 2 لاکھ روپے غائب ہے۔ کیش کاؤنٹر سے 2 لاکھ کا بنڈل غائب ہے، اور یہ کام کسی باہر والے کا نہیں ہو سکتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نے چیک کیا تھا تو رقم پوری تھی۔ اس دوران کوئی گاہک کاؤنٹر کے اس پار نہیں آیا۔ وقار کی نظریں ایک ایک کر کے سب ملازمین کے چہروں پر گھوم رہی تھی۔ علیزہ نے گھبرا کر اپنے ساتھ کھڑی ساتھی ملازمہ صوبیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ صوبیہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ صوبیہ نے سرد مہری سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ پتہ نہیں، جو چور ہے وہ پکڑا جائے گا۔ وہ علیزہ کے قریب آ کر رکا۔ علیزہ بی بی، آج آپ بہت زیادہ خاموش لگ رہی ہیں۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے لہجے میں چھپا ہوا طنز علیزہ کو تیر کی طرح چبھا۔ سر جی میں ٹھیک ہوں، میں تو بس حیران ہوں کہ اتنی بڑی رقم۔ علیزہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ خان صاحب، تلاشی شروع کریں، ایک ایک کر کے سب کے بیگز اور جیبیں چیک کریں۔ مینیجر نے سیکیورٹی گارڈ کو حکم دیا۔ ایک ایک کر کے سب کے بیگز کی تلاشی لی جانے لگی۔ علیزہ پرسکون تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ جب گارڈ اس کے قریب پہنچا اور اس کے ہاتھ سے اس کا پرانا سا بیگ، ہینڈ بیگ لیا تو علیزہ نے اطمینان سے سانس لی۔ گارڈ نے بیگ کی زپ کھولی، کچھ معمولی سی چیزیں باہر نکالی، لیکن پھر وہ اچانک رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک وزنی سا کاغذ میں لپٹا ہوا بنڈل تھا۔ جیسے ہی اس نے کاغذ ہٹایا، پورے اسٹور میں ایک سناٹا چھا گیا۔ 5,000 کے نوٹوں کی 2 کڑکتی ہوئی گڈیاں سب کے سامنے تھیں۔ یہ کیا ہے؟ مینیجر وقار نے جھپٹ کر وہ رقم علیزے کے بیگ سے چھین لی۔ علیزے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ میرے بیگ میں کیسے؟ سر خدا کی قسم، مجھے نہیں معلوم، یہ میرا بیگ نہیں، میرا مطلب ہے بیگ تو میرا ہے مگر یہ پیسے میرے نہیں ہیں۔ خاموش رہو، چور کہیں کی۔ مینیجر نے زوردار ہاتھ کاؤنٹر پر مارا۔ ابھی تو بڑی معصوم بن رہی تھی۔ 2 لاکھ روپے تمہارے بیگ سے نکلے اور تم کہہ رہی ہے تمہیں نہیں پتا؟ کیا یہ آسمان سے گرے ہیں؟ اسٹور میں موجود گاہکوں نے چائے مکیاں شروع کر دی تھی۔ کوئی اس کی تصویر بنا رہا تھا تو کوئی حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ سر میری بات سنیں، میں ایک غریب لڑکی ضرور ہوں مگر چور نہیں ہوں۔ میں نے آج تک کسی کی ایک پائی نہیں لی۔ یہ کسی نے میرے بیگ میں رکھے ہیں، پلیز مجھ پر یقین کریں۔ علیزہ کے آنسو اب گالوں پر بہنے لگے تھے۔ وہ بے بسی سے باری باری سب ملازمین کی طرف دیکھ رہی تھی مگر ہر چہرے پر ملامت اور نفرت تھی۔ یقین؟ ثبوت تمہارے بیگ سے نکلا ہے اور ہم تم پر یقین کریں؟ صوبیہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ روزانہ بڑی شرافت کا نقاب پہن کر آتی تھی، ہمیں کیا پتا تھا کہ پیچھے یہ دھندے چل رہے ہیں۔ صوبیہ، تم تو جانتی ہو میں کیسی ہوں، تم نے خود دیکھا ہے مجھے محنت کرتے ہوئے۔ علیزہ اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے مگر صوبیہ نے اسے دھکا دے دیا۔ مجھ سے دور رہو۔ مینیجر صاحب، پولیس کو کال کریں، ایسی لڑکیوں کو جیل بھیجنا چاہیے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ وقار نے موبائل نکالا۔ بالکل، میں ابھی انسپکٹر صاحب کو فون کرتا ہوں۔ اسٹور کی ساکھ کا سوال ہے، چوری کی ہے تو اب بھگتنا پڑے گا۔ نہیں سر، پولیس کو مت بلائیں، میری بوڑھی ماں مر جائے گی یہ سن کر، میں برباد ہو جاؤں گی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے۔ علیزہ اب فرش پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ اس کی بے بسی عروج پر تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ جوڑ رہی تھی مگر وہاں موجود ہر شخص جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ پولیس کو کال کرو کوئی۔ مینیجر دوبارہ چیخا۔ اس لڑکی کو جب تک ہتکڑی نہیں لگے گی یہ سچ نہیں اگلے گی۔ علیزے کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کی عمارت ریت کی دیوار کی طرح ثابت ہوئی ہے۔ عزت، وقار، مستقبل، سب کچھ ایک لمحے میں چھن گیا تھا۔ وہ بار بار اپنے اللہ کو پکار رہی تھی۔ یا اللہ، میں بے گناہ ہوں، مجھے اس تذلیل سے بچا لے، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کون ہے تیرے سوا؟ اسی ہنگامے اور شور و غل کے بیچ اسٹور کے بھاری شیشے والے دروازے کھلے۔ باہر کھڑی کالی چمچماتی ہوئی گاڑی سے ایک شخص اترا۔ اس کی جوتوں کی آہٹ فرش پر واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ بلند قامت، مغرور اور پراعتماد شخص اسٹور کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جسے صرف وہ خود سمجھ سکتا تھا۔ اس نے روتے ہوئے علیزہ کو دیکھا جو فرش پر ڈھیر تھی اور پھر مینیجر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رقم کو۔
کتنا شور ہے یہاں! ایک شریف لڑکی کو اس طرح سرعام رلانا کہاں کی شرافت ہے مینیجر صاحب؟ اس کی بارعب آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ مینیجر وقار کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ اوہ زریاب صاحب آپ! سر اس لڑکی نے اسٹور میں چوری کیے 2 لاکھ روپے اس کے پرس سے نکلے، ہم بس پولیس کو بلانے ہی والے تھے۔ زریاب آفریدی نے علیزہ کی طرف ایک گہری نظر ڈالی جس کی نظریں اب بھی فرش پر جمی تھیں۔ اس نے جیب سے ایک نوٹوں کا بنڈل نکالا اور بڑی بے نیازی سے مینیجر کے سامنے کاؤنٹر پر پھینک دیا۔ پولیس تک بات نہیں جانی چاہیے، تمہارا جو نقصان ہوا ہے میں پورا کر رہا ہوں۔ زریاب کے لہجے میں ایسی حاکمیت تھی کہ مینیجر کی زبان گنگ ہو گئی۔ علیزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہی زریاب آفریدی جسے اس نے ہر بار اپنی زندگی سے دور رہنے کو کہا تھا، آج اس کا محافظ بن کر کھڑا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جس آنکھ سے وہ اسے بچا رہا ہے وہ اسی کی لگائی ہوئی آنکھ تھی۔ لیکن سر، مینیجر نے کچھ کہنا چاہا مگر زریاب نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ میرا فیصلہ آخری ہے، اب کسی نے اس لڑکی کی طرف انگلی بھی اٹھائی تو وہ مجھ سے برا کوئی نہیں پائے گا۔ اس نے علیزہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اٹھو علیزہ، میرے ہوتے ہوئے اب کوئی تمہیں تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ علیزہ نے اس کا ہاتھ تو نہیں تھاما مگر وہ کانپتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اپنی نجات سمجھے یا کسی نئی مصیبت کا آغاز۔ زریاب کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی وہ معنی خیز مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ ابھی تو شروع ہوا ہے۔ اسٹور کے اندر چھایا ہوا ہنگامہ اب ایک عجیب سی خاموشی میں بدل چکا تھا۔ مینیجر وقار جو کچھ دیر پہلے شیر بنا ہوا تھا اب زریاب آفریدی کی دولت اور روب کے سامنے بھیگی بلی بنا کھڑا تھا۔ علیزہ کے قدم زمین میں گڑے ہوئے تھے، اس کی نظریں کبھی فرش پر بکھرے اپنے سستے سے بیگ پر جاتی اور کبھی اس قیمتی نوٹوں کی گڈی پر جو زریاب نے اس کی عزت بچانے کے لیے وہاں پھینکی تھی۔ زریاب نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، چلو علیزہ، یہاں اب تمہاری کوئی کام نہیں ہے۔ علیزہ کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، وہ قدم اٹھانا چاہتی تھی مگر اس کا وجود جیسے سن ہو چکا تھا۔ اس شخص کے ساتھ جانا جسے اس نے ہمیشہ حقارت سے ٹھکرایا تھا اس لیے موت سے کم نہیں تھا، مگر آج وہ اس کی واحد پناہ گاہ تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک اپنی بیمار ماں کا پیلا اور کمزور چہرہ گھوم گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب اور سفید پوش گھرانے کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا باپ کئی سالوں پہلے انہیں اس ظالم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں خستہ حال 2 کمروں کا کرائے کا مکان اور چارپائی پر دمہ اور دل کے عارضے میں مبتلا کھانستی ہوئی ماں، یہی علیزہ کی کل کائنات تھی۔ علیزہ نے کبھی ہار نہیں مانی تھی۔ اس نے ٹیوشنز پڑھا کر، راتوں کو جا کر، سلائی کڑھائی کر کے بڑی مشکلوں سے اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ اس نے ماسٹرز کیا تھا اور اسے پوری امید تھی کہ ڈگری ملنے کے بعد اسے کسی اچھے کالج یا دفتر میں ایک باعزت نوکری مل جائے گی جس سے وہ اپنی ماں کا علاج کروا سکے گی اور ان کے دن پھر جائیں گے۔ مگر معاشرے کے ستم ظرفی اور سفارش کے ناسور نے اس کی ڈگری کو محض ایک ردی کا کاغذ ثابت کر دیا تھا۔ مہینوں کی خجل خواری کے بعد بھی جب کوئی نوکری نہ ملی اور ماں کی ادویات کے پیسے ختم ہونے لگے تو اس نے اپنی انا اور اپنی اعلیٰ تعلیم کو ایک صندوق میں بند کر کے رکھ دیا تھا۔ محض 4 مہینے پہلے تو اس نے اس ڈپارٹمنٹ اسٹور میں سیلز گرل کی نوکری قبول کی تھی۔ اس کے لیے سارا دن کھڑے رہنا، طرح طرح کے گاہکوں کی تلخ باتیں سننا اور اپنی تھکن کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپانا کتنا مشکل تھا، یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ مگر ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ملنے والی تنخواہ جس سے اس کی ماں کی دوائیاں آتی تھیں اسے ہر تکلیف سہنے کا حوصلہ دیتی تھی۔ وہ بڑی خاموشی سے اپنی زندگی کا بوجھ کھینچ رہی تھی کہ چند ہفتے قبل زریاب آفریدی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ اس علاقے کا ایک بگڑا ہوا، مغرور اور امیر زادہ تھا جس کے نزدیک ہر چیز خریدی جا سکتی تھی۔ اس نے علیزہ کی سادگی اور حسن کو دیکھا تو اپنی انا کی تسکین کے لیے اسے حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے کئی بار اسٹور میں آ کر علیزہ کو قیمتی تحائف دینے کی کوشش کی، اسے اپنی گاڑی میں ڈراپ کرنے کی پیشکش کی اور دبے لفظوں میں اسے اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کا کہا، مگر علیزہ نے ہر بار اسے انتہائی سختی اور حقارت سے مسترد کر دیا۔ میری غربت میرا مذاق اڑا سکتی ہے زریاب صاحب، مگر میری عزت نہیں خرید سکتی۔ یہ علیزہ کے وہ الفاظ تھے جو اس نے آخری بار زریاب کے منہ پر مارے تھے، اور آج اس کی وہی عزت سارے بازار نیلام ہو رہی تھی اور خریدار وہی زریاب آفریدی تھا۔ میں نے کہا چلو علیزہ، باہر میری گاڑی کھڑی ہے۔ زریاب کی بھاری اور تہمقانہ آواز نے اسے ماضی کی سوچوں سے کھینچ کر دوبارہ اس تلخ حقیقت میں لا کھڑا کیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بیگ اٹھایا
صوبیہ اور دیگر ملازمین اب نظریں چرائے کھڑے تھے۔ علیزہ نے ایک آخری نظر اس جگہ پر ڈالی جہاں اس نے پچھلے 4 مہینے اپنی ایمانداری کا خون پسینہ بہایا تھا، اور پھر بے بسی کی تصویر بنی زریاب کے پیچھے چل پڑی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑ گئی ہوں۔ باہر کی تازہ ہوا نے علیزہ کے آنسوں سے بھیگے چہرے کو چھوا تو اسے ایک جھرجھری سی آئی۔ زریاب کی کالی چمچماتی ہوئی لگژری گاڑی اسٹور کے عین دروازے پر کھڑی تھی۔ زریاب نے آنکھیں پڑھ کر خود فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور ایک ادا سے کھڑی ہو گیا۔ بیٹھو۔ اس کا لہجہ نرم تھا مگر اس میں چھپا ہوا حکم بہت واضح تھا۔ علیزہ کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود ابھی تک صدمے سے کانپ رہا تھا۔ زریاب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی اسٹارٹ کی اور ایک ہموار جھٹکے سے گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ گاڑی کے اندر ایک دم گھونٹنے والی خاموشی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود علیزہ کو پسینہ آ رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اب بھی اسٹور کے مناظر، مینیجر کے تھپڑ کی آواز اور صوبیہ کے تانے گونج رہے تھے۔ آنسو ایک بار پھر اس کی پلکوں کا بندھن توڑ کر بہنے لگے۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے خاموشی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ زریاب ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا جبکہ اس کی نظریں بار بار سائڈ مرر سے علیزے کے اترے ہوئے اور آنسو سے بھیگے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ رونا بند کرو علیزہ، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب تم محفوظ ہو، زریاب نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک ہچکی اس کے حلق سے نکلی۔ تمہیں اندازہ ہے اگر میں صحیح وقت پر نہ پہنچتا تو آج رات تم کہاں ہوتی؟ زریاب کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ تھانے کے اس بدبودار سیلن زدہ لاک اپ میں، جہاں تم جیسی معصوم لڑکیوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا۔ میں نے وہ پیسے نہیں چرائے تھے۔ علیزی کی آواز بمشکل نکلی۔ خدا کی قسم میں نے ایک پائی بھی نہیں لی، مجھے نہیں معلوم وہ 2 لاکھ میرے بیگ میں کہاں سے آئے۔ میں چور نہیں ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معلوم ہے تم چور نہیں ہو، زریاب نے اطمینان سے جواب دیا۔ علیزہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے تو پھر آپ نے انہیں بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے میری سچائی کی گواہی کیوں نہیں دی؟ آپ نے ان پر پیسے یوں کیوں پھینکے جیسے واقعی میں نے چوری کی تھی اور آپ میرا جرمانہ بھر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں صدمہ اور احتجاج تھا۔ زریاب نے ایک سرد آہ بھری۔ دنیا کو سچائی سے کوئی غرض نہیں ہوتی علیزہ، دنیا صرف ثبوت دیکھتی ہے، اور ثبوت یہ تھا کہ پیسے تمہارے بیگ سے نکلے تھے۔ اگر میں وہاں کھڑا ہو کر تمہاری سچائی پر تقریر کرتا تو مینیجر وقار مجھ پر بھی ہنستا، پولیس آتی تمہیں ہتھکڑی لگاتی اور کل کے اخبار میں تمہاری تصویریں چھپتی۔ میں نے صرف عملی قدم اٹھایا، پیسے دیے اور تمہاری جان چھڑائی، اور اس احسان کے بدلے تم مجھ پر ہی غصہ کر رہی ہو۔ علیزہ بے بس ہو کر رہ گئی۔ اس کی باتیں حقیقت کے اتنی قریب تھی کہ علیزہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ سوچو تمہاری اس بیمار ماں کا کیا حال ہوتا جب اسے پتہ چلتا کہ اس کی اکلوتی شریف بیٹی چوری کے الزام میں جیل چلی گئی ہے۔ کیا وہ یہ صدمہ برداشت کر پاتی؟ زریاب نے اس کی دکھتی رگ پر بڑی مہارت سے ہاتھ رکھا۔ ماں کا ذکر آتے علیزہ اندر تک ٹوٹ گئی۔ نہیں، میری ماں مر جاتی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ نے میری جان بچا لی۔ یہ الفاظ ادا کرنا اس کے لیے زہر کا گھونٹ پینے کے مترادف تھا، مگر حالات اسے مجبور کر رہے تھے۔ زریاب مسکرایا، ایک زہریلی میٹھی مسکراہٹ۔ شکر گزار، یہ وہی زریاب ہے نا جسے تم نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ تم جیسے مغرور اور بد کردار انسان کا سایہ بھی مجھ پر پڑ جائے تو میں خود کو ناپاک سمجھوں گی۔ یاد ہے تمہیں اپنا وہ غرور؟ علیزہ نے شرمندگی سے آنکھیں موند لی۔ مجھے شرمندہ مت کریں زریاب صاحب، آج آپ نے ثابت کر دیا کہ میں غلط تھی۔ آپ واقعی بہت اچھے انسان ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو میں برباد ہو جاتی۔ نہیں علیزہ، میں اچھا انسان نہیں ہوں۔ زریاب نے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کی اور اس کی طرف دیکھا۔ میں وہی مغرور انسان ہوں، میں کسی کی مدد بغیر کسی غرض کے نہیں کرتا، مگر بات جب تمہاری آئی تو میں خود کو روک نہیں سکا۔ تم نے مجھے جتنی بار ٹھکرایا، جتنا میری انا کو کچلا، میرے دل میں کوئی اور لڑکی ہوتی تو میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ تم جانتی ہو کیوں؟ اس کی باتوں میں چھپی ہوئی نرمی اور ملکیت جتانے کی جھلک نے علیزہ کو غیر آرامدہ کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ہمدردی نہیں بلکہ ایک سودا ہے۔ اس نے زریاب کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ میرا گھر قریب آ گیا ہے، آپ پلیز گاڑی کر کارنر پر روک دیجیے گا، محلے والے دیکھیں گے تو باتیں بنائیں گے۔
علیزہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ زریاب نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دو علیزہ، وہ دنیا جس نے آج تمہیں سرے بازار چور ثابت کر دیا تھا، اس کی باتوں سے اب کیا ڈرنا؟ پلیز زریاب صاحب، میری ماں کے لیے میری عزت ہی سب کچھ ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ گاڑی ایک تنگ اور ٹوٹی پھوٹی سڑک پر آ کر رکی۔ یہ علیزہ کا محلہ تھا۔ اس کچی اور غریب بستی میں زریاب کی گاڑی کسی اڑن تشتری کی طرح لگ رہی تھی۔ علیزہ نے جلدی سے دروازہ کھولا، وہ بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ علیزہ، پیچھے سے زریاب کی آواز آئی۔ وہ رک گئی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، بس وہیں دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آج میں نے تمہارا جو نقصان پورا کیا ہے، جو احسان تم پر کیا، یاد رکھنا۔ زریاب آفریدی اپنے احسان کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ میں کل دوپہر تمہیں فون کروں گا، اور مجھے امید ہے اس بار تم میرا فون نہیں کاٹو گی۔ اس کا لہجہ انتہائی نرم مگر دھمکی آمیز تھا۔ علیزہ کے دل میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ اسبات میں سر ہلایا، بس تیزی سے دروازہ بند کیا اور تقریباً دوڑتی ہوئی اپنی اندھیری گلی میں غائب ہو گئی۔ زریاب نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اسے اپنا کھیل کامیابی سے آگے بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے وہ پرندہ پنجرے میں قید کر لیا تھا جو کل تک اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس نے گاڑی کا شیشہ چھڑایا اور گاڑی کو واپس موڑ لیا۔ دوسری طرف علیزہ جب اپنے چھوٹے سے دروازے کے سامنے پہنچی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنا آنچل ٹھیک کیا، چہرے سے آنسوؤں کے نشانات مٹانے کی کوشش کی اور ایک گہرا سانس لے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کی سب سے کٹھن آزمائش آج سے شروع ہوئی ہے۔ زریاب کا وہ احسان اب اس کی گردن کا طوق بن چکا تھا۔ اگلی صبح علیزہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ رات بھر سو نہیں سکی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے اور ذہن مسلسل کل رات کے خوفناک مناظر میں الجھا ہوا تھا۔ اب اس کے پاس نوکری نہیں تھی اور ماں کی دوائیوں کے پیسے بھی ختم ہو رہے تھے۔ وہ کچن میں کھڑی بے دلی سے چائے بنا رہی تھی کہ اس کے پرانے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر جگمگا رہا تھا۔ علیزہ کا دل زور سے دھڑکا، ایک انجانا سا خوف اس کے رگوں پہ میں دوڑ گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ آواز تو ایسے کانپ رہی جیسے کسی چور کی پکڑنے جانے پر کانپتی ہو۔ دوسری جانب زریاب آفریدی کی وہ بھاری طنزیہ اور پراعتماد آواز تھی جسے سن کر علیزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ زریاب صاحب، آپ نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ علیزہ نے جلدی سے کچن کا دروازہ بند کیا تاکہ ماں تک آواز نہ جائے۔ رات ہی تو بتایا تھا کہ میں تمہیں کال کروں گا، میری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے۔ خیر، رات 8 بجے تیار رہنا، میں تمہیں پک کرنے آؤں گا، ہم ڈنر پر جا رہے ہیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی درخواست نہیں، حکم دے رہا ہو۔ علیزہ نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ دیکھیں زریاب صاحب، میں نے کل بھی آپ کا احسان مانا تھا، آپ نے مجھے بہت بڑا کرم کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ ڈنر پر جاؤں گی۔ میں ایک غریب مگر شریف لڑکی ہوں، پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں کہیں نہیں آ رہی۔ اس کا انکار سن کر فون کی دوسری طرف چند لمحوں کے لیے ایک گہری دم گھوٹنے والی خاموشی چھا گئی۔ پھر زریاب کی آواز ابھری، لیکن اس بار اس میں طنز نہیں بلکہ ایک خوفناک غصہ اور سرد مہری تھی۔ تمہاری یہ زبان بہت چلنے لگی علیزہ، لگتا ہے کل رات کا سبق تم بہت جلدی بھول گئی ہو۔ تم نے مجھے منع کرنے کی جرت کیسے کی؟ میں آپ کی غلام نہیں ہوں زریاب صاحب۔ علیزہ بھی روحان سی ہو کر بولی، جو تھوڑی بہت عزت بچی ہے اسے داغدار مت کریں، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، مت آؤ، زریاب نے انتہائی سکون سے کہا جو کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ پھر ایسا کرتے ہیں، میں آدھے گھنٹے میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، تمہاری بیمار ماں سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ انہیں بتاؤں گا کہ ان کی شریف بیٹی کل اسٹور میں 2 لاکھ کی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ تمام لوگوں کے سامنے اس کی تلاشی ہوئی اور اب اسے دھکے مار کر نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ سوچو تمہاری ماں کی اس کمزور دل پر کیا گزرے گی جب وہ سنے گی کہ اس کی بیٹی پر چوری کا داغ لگ چکا ہے۔ علیزہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی سانسیں اٹک گئیں۔ نہیں خدارا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ نے تو میری مدد کی تھی، آپ میری ماں کو کچھ نہیں بتائیں گے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی، پلیز زریاب صاحب، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں، اپنی ماں کی جان اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی۔ تو پھر میری بات غور سے سنو علیزہ، زریاب کا حاکمانہ لہجہ گونجا، اب تمہاری ملازمت نہیں رہی اور تمہاری وہ نام نہاد عزت اب میری مٹھی میں، اس لیے میں جو کہوں گا تمہیں وہ ماننا پڑے گا۔ 8 بجے تیار ملنا۔
اگر 1 منٹ بھی تاخیر ہوئی تو میں سیدھا تمہاری ماں کے پاس آؤں گا، سمجھی تم؟ جی۔ علیزہ کے لبوں سے بے بسی سے نکلا اور کال کٹ گئی۔ وہ وہیں کچن کے فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے خود کو زریاب کے بچھائے ہوئے جال میں مکمل طور پر جکڑا ہوا پایا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ علیزہ نے ہلکے گلابی رنگ کا ایک سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر میک اپ کا نام و نشان نہیں تھا، مگر اس کی سادگی اور معصومیت میں بھی ایک عجیب سا زہر تھا۔ زریاب کی بلیک ایس یو وی گلی کی کونے میں کھڑی تھی۔ علیزہ نظر جھکائے خاموشی سے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زریاب نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ستائش تھی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ گاڑی شہر کے سب سے مہنگے اور پرتعیش ریسٹورانٹ کی طرف رواں دوا تھی۔ ریسٹورانٹ کا ماحول انتہائی رومانوی اور پرسکون تھا۔ مدھم پیلی روشنیاں، نرم دھنوں پر بجتی ہوئی موسیقی اور فضا میں پھیلی ہوئی مہنگی خوشبو۔ زریاب نے پہلے سے ایک کونے والا پرائیویٹ ٹیبل ریزرو کروا رکھا تھا، جہاں کوئی انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا۔ کرسی پر بیٹھتی علیزہ اپنے ہاتھ سختی سے آپس میں جکڑے لیے اس کی نظریں میز کے شیشے پر جمی تھیں۔ زریاب نے ویٹر کو اشارہ کیا اور اپنی مرضی سے کچھ ڈشز آرڈر کر دی۔ اس نے علیزہ سے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ وہ کیا کھانا پسند کرے گی، جو اس کی حاکمیت کی ایک اور جھلک تھی۔ جب ویٹر چلا گیا تو زریاب نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور اپنا رخ علیزہ کی طرف کیا۔ تمہاری خاموشی مجھے بالکل پسند نہیں علیزہ، میری طرف دیکھو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کشش اور حکم تھا۔ علیزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پلکیں اٹھائیں۔ زریاب کی گہری سیاہ آنکھیں سیدھی اس کے وجود کے اندر جھانک رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں آج کوئی طنز یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جس نے علیزہ کو حیران کر دیا۔ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں؟ میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ زریاب کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں زریاب صاحب؟ آپ نے میری نوکری چھڑوا دی، مجھے چور کہلوا دیا، اب میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ علیزہ کی آواز میں ایک شکوہ تھا۔ زریاب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نرمی سے علیزہ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے پاس میز پر رکھ دیا۔ اس نے علیزہ کا ہاتھ چھوا نہیں، مگر اس کی قربت کا احساس بہت مضبوط تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے یہ سب اس لیے کیا کہ تم سے کچھ چھین سکوں؟ زریاب کی آواز مدھم اور رومانوی ہو چکی تھی۔ نہیں علیزہ، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ میں نے کل رات 2 لاکھ روپے اس لیے نہیں دیے تھے کہ مجھے اپنا پیسہ دکھانا تھا، میں نے وہ اس لیے دیے تھے کیونکہ میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تمہاری آنکھوں سے گرنے والا ہر آنسو مجھے تکلیف دیتا ہے۔ علیزہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تکلیف؟ جو انسان مجھے بلیک میل کر کے یہاں لایا، اسے میری تکلیف کی کیا پرواہ؟ وہ بلیک میلنگ نہیں تھی علیزہ، وہ میری مجبوری تھی۔ تم میری سیدھی بات تو سنتی ہی نہیں ہو۔ زریاب تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا۔ اس کی نظریں علیزہ کے چہرے کے نقوش پر ٹھہری ہوئی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں علیزہ، بہت شدت سے۔ جس دن تمہیں پہلی بار اس اسٹور میں دیکھا تھا، اسی دن طے کر لیا تھا کہ تم میری ہو۔ محبت کا لفظ سن کر علیزہ کا دل جیسے دھڑکنے لگا، جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ لفظ جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی آج اسے کہا تو جا رہا تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی جکڑن تھی۔ یہ کیسی محبت ہے؟ علیزہ نے بمشکل اپنے الفاظ کو جمع کیا۔ جس میں عزت کے بجائے تذلیل ہو، جس میں اختیار کے بجائے بے بسی ہو۔ میری محبت ایسی ہی ہے علیزہ۔ زریاب کا انداز اب پھر سے ایک حاکم والا ہو گیا تھا۔ میں ان کمزور عاشقوں میں سے نہیں ہوں جو دور کھڑے ہو کر آہیں بھرتے ہیں۔ میں جس چیز پر دل ہار دوں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے حالات بدلنے پڑے یا تمہاری زندگی کی ساری راہیں بند کرنی پڑے۔ تم کل مجھ سے دور بھاگ رہی تھی، آج میرے سامنے بیٹھی ہو، یہی میری محبت کی طاقت ہے۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی وحشت اور دیوانگی تھی، مگر ساتھ ہی ایک چھپا ہوا تحفظ بھی تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے ساری دنیا سے لڑ سکتا ہے، لیکن شرط یہ تھی کہ علیزہ اس کی مرضی کی غلام بن کر رہے۔ آپ کی یہ حاکمیت مجھے ڈراتی ہے۔ علیزہ نے نظر چرا لی۔ یہ ڈر نہیں ہے، میرا حق ہے تم پر۔ زریاب کی آواز مزید نرم ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں تم وہ ساری تکلیفیں بھول جاؤ جو تم نے اب تک سہی ہیں۔ اب تمہیں کام کرنے کی، دھکے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری ماں کا علاج دنیا کے بہترین ہسپتال میں ہوگا۔ تمہاری ہر خواہش میرے لیے حکم ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ تم میری زندگی میں آ جاؤ، میری بن کر۔ علیزہ کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ زریاب کا انداز، اس کی باتیں اور اس کی آنکھوں میں موجود شدید رغبت سے اسے الجھا رہی تھی۔ کیا یہ سچ میں وہ محبت تھی جس کی تلاش کسی بھی لڑکی کو ہوتی ہے؟ کیا یہ ایک سونے کا پنجرا تھا؟ زریاب اس کا محافظ تو بن گیا تھا، لیکن اس کی محبت میں آزادی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسی دوران ویٹر کھانا لے آیا، مگر علیزہ کی بھوک مر چکی تھی۔
زریاب نے انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا۔ کھاؤ علیزہ، اور ہاں، آئندہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک تم میری ہو یہ دنیا تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی۔ علیزہ نے خاموشی سے لقمہ توڑا۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ زریاب سے نفرت کرنا چاہتی تھی، اس کی بچھائی ہوئی جال پر غصہ کرنا چاہتی تھی، مگر اس شخص کی آنکھوں میں موجود شدید محبت اور حاکمیت نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس مغرور شخص کے دل میں واقعی اس کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے یا وہ محض اس کی ایک اور ضد بن چکی ہے جسے اس نے ہر قیمت پر جیتنا تھا۔ شہر کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی گاڑیاں اور لوگوں کا ہجوم علیزہ کو آج بہت اجنبی لگ رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ جوتیاں چٹخا رہی تھی، ہاتھ میں پکڑی فائل کے کونے مڑ چکے تھے اور اس کے چہرے کی رونق جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ زریاب کے ساتھ اس ڈنر کے بعد سے وہ ایک عجیب سے حصار میں تھی۔ زریاب اسے روز فون کرتا، اس کی خیریت پوچھتا اور اس کے گھر پھل اور ادویات بھیجتا، مگر علیزہ کا ضمیر اسے کچھوکے لگا رہا تھا۔ وہ اسے سونے کے پنجرے میں نکلنا چاہتی تھی، اس لیے وہ تپتی دھوپ میں نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ آج بھی 3 جگہوں سے اسے سیٹ خالی نہیں ہے کل کا جواب ملا تھا۔ تھکن اور پیاس سے نڈھال ہو کر وہ ایک سڑک کنارے بنے پرانے پارک کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن کے ڈیرے تھے اور دل میں اپنی ماں کی گزری ہوئی صحت کا خوف تھا۔ علیزی بی بی، آپ یہاں؟ ایک جانی پہچانی آواز نے اسے چونکا دیا۔ علیزی نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اسٹور کا ایک پرانا ملازم اکرام کھڑا تھا۔ اکرام اسٹور میں صفائی اور ہیلپنگ کا کام کرتا تھا اور ہمیشہ علیزہ کی عزت کرتا تھا۔ اکرام بھائی آپ؟ علیزہ نے بوجھل لہجے میں کہا۔ کیسے ہیں آپ؟ اسٹور کا کیا حال ہے؟ اکرام کے چہرے پر ایک عجیب سی ندامت اور پریشانی ابھری۔ وہ اس کے پاس والے بینچ پر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ بی بی، میں تو اسٹور چھوڑ دیا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد وہاں کا ماحول بہت بدل گیا تھا، لیکن سچ تو یہ کہ میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا تھا۔ میں کئی بار آپ کے گھر آنے کا سوچا، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ اکرام کی آواز میں لرزش تھی۔ علیزے کا دل زور سے دھڑکا۔ ضمیر؟ اکرام صاحب، آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جو ہوا وہ میری قسمت تھی۔ چوری کا الزام لگا اور میری عزت خاک میں مل گئی۔ اس میں آپ کا کیا قصور؟ اکرام نے ایک لمبا سانس لیا اور علیزہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، بی بی، وہ چوری نہیں تھی، وہ ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا، ایک جال تھا جو آپ کے گرد بنایا گیا تھا۔ علیزہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بی بی، اس دن جب تلاشی ہو رہی تھی، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے میں نے صوبیہ کو آپ کے لاکر اور پرس کے پاس دیکھا تھا۔ مجھے شک تو ہوا تھا مگر میں خاموش رہا۔ پھر جب زریاب صاحب وہاں آئے اور انہوں نے اتنی آسانی سے پیسے دے کر آپ کو بھیجا تو مجھے سب سمجھ آ گیا۔ اکرام نے تھوک نکلا اور آواز مزید دھیمی کر لی۔ میں نے خود صوبیہ کو اگلے دن اسٹور کے پیچھے والے گیٹ پر زریاب صاحب کی باڈی گارڈ سے پیسوں کا بھرا ہوا لفافہ لیتے دیکھا تھا۔ علیزہ کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے پہاڑ توڑ دیا ہو۔ اس کی سماعتیں سائیں سائیں کرنے لگیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ زریاب نے تو صوبیہ کو پیسے دیے، اس کا مطلب ہے وہ 2 لاکھ روپے صوبیہ نے میرے بیگ میں رکھے تھے؟ جی بی بی جی، اکرام نے دکھ سے سر ہلایا۔ زریاب صاحب نے یہ سب پلان کیا تھا، وہ مینیجر بھی ان سے ملا ہوا تھا۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو اتنا ذلیل اور مجبور کر دیا جائے کہ آپ کے پاس زریاب صاحب کے قدموں میں گرنے کے سوا کوئی راستہ نہ بچے۔ وہ آپ کو زیر کرنا چاہتے تھے، آپ کی انا کو توڑنا چاہتے تھے۔ علیزہ کے ذہن میں وہ سارے مناظر کسی فلم کی طرح گھومنے لگے۔ زریاب کا عین وقت پر آنا، اس کا مسیحا بننا، اس کا وہ جملہ کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اور پھر ڈنر پر اس کا وہ دعویٰ کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ محبت نہیں، یہ محبت نہیں تھی، یہ تو ایک درندگی تھی۔ اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا؟ علیزہ کی آواز میں ایک ایسی چیخ تھی جو حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے مجھے چور بنوایا، میری ماں کو موت کے منہ تک پہنچایا، صرف اس لیے کہ میں اسے ریجیکٹ کرتی تھی۔ بی بی، وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، اکرام نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھ غریب کی بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، مگر میں نے سوچا آپ کو سچ بتا دوں تاکہ آپ اس سانپ کے سائے سے دور رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اکرام تو چلا گیا مگر علیزہ وہیں بینچ پر ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے، بلکہ ایک آگ لگ رہی تھی۔ وہ شخص جس کی جھوٹی ہمدردی کے بوجھ تلے وہ دبی جا رہی تھی، وہی اس کی بربادی کا اصل محرک تھا۔
اس نے اس کی شرافت، اس کی نوکری اور اس کی عزت کے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل کھیلا تھا۔ کتنے گرے ہوئے انسانوں تم ذریعہ آفریدی! اس نے اپنے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر ذریعہ کا گریبان پکڑ لے، مگر اسے پتا تھا کہ وہ جذباتی ہو کر اسے ہرا نہیں سکتی۔ ذریعہ نے اسے مجبور کیا تھا، اسے جھکایا تھا، مگر اب علیزہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کھیل کا حصہ نہیں بنے گی۔ اس کی آنکھوں میں اب بے بسی نہیں بلکہ ایک جرأت اور انتقام کی چمک تھی۔ وہ اٹھی، اپنی فائل کو مضبوطی سے تھاما اور پارک سے باہر نکل آئی۔ اب اسے نوکری کی نہیں بلکہ اس شخص کا نقاب نوچنے کی فکر تھی۔ اسے وہ تمام احسانات، وہ تمام ادویات اور وہ جھوٹی محبت اس کے منہ پر مارنی تھی۔ ذریعہ نے اسے زیر کرنے کے لیے جال بچھایا تھا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ ایک عورت کی خودداری جب زخمی ہوتی ہے تو وہ اسے کسی بھی حد تک لے جا سکتی ہے۔ سڑک پر چلتے ہوئے علیزہ نے ذریعہ کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ ہیلو علیزہ، کیسی ہو؟ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے ذریعہ کی وہی پرکشش اور مغرور آواز آئی۔ میں ٹھیک ہوں ذریعہ صاحب۔ علیزہ نے اپنی آواز کو مکمل طور پر سپاٹ رکھا۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آج رات اسی جگہ جہاں ہم پہلے ملے تھے۔ ضرور، مجھے خوشی ہوگی، میں تمہیں پک کرنے آ جاؤں گا۔ نہیں، میں خود پہنچ جاؤں گی، بس آپ وہاں موجود رہیے گا۔ علیزہ نے فون بند کیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ آج رات ذریعہ آفریدی کو اپنی جیت کا جشن منانا تھا، مگر علیزہ اسے وہ ہار دینے والی تھی جو وہ کبھی بھول نہیں پائے گا۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی اور جھیل کے پانی پر چاند کا عکس لرز رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی خنگی تھی، مگر علیزہ کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا۔ ذریعہ اپنی قیمتی گاڑی کی بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا جس کا دھواں رات کو ہوا میں لہریں بنا رہا تھا۔ وہ دور سے آتی علیزہ کو دیکھ کر سیدھا ہو کر اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی فاتحانہ اور پراعتماد مسکراہٹ تھی۔ تم آ گئی علیزہ، مجھے یقین تھا کہ تم مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرواؤ گی، ذریعہ نے اپنی مخصوص کھنکتی ہوئی آواز میں کہا۔ دیکھو آج چاند کتنا روشن ہے، بالکل تمہاری طرح۔ علیزہ اس کے قریب آ کے رکی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، مگر ان میں آنسو نہیں بلکہ نفرت کی چمک تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک چھوٹا سا بیگ ذریعہ کے قدموں میں پھینک دیا۔ یہ کیا ہے؟ ذریعہ نے حیرت سے نیچے دیکھا اور پھر مسکرا کر علیزہ کی طرف رخ کیا۔ کوئی تحفہ لائی ہے میرے لیے؟ یہ تمہارے وہ تمام احسانات ہیں ذریعہ آفریدی جو تم نے پچھلے چند دنوں مجھ پر کیے۔ علیزہ کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی کہ ذریعہ کی مسکراہٹ چند لمحوں کے لیے منجمد ہو گئی۔ اس میں تمہاری دی ہوئی ادویات کے پیسے ہیں، تمہارے بھیجے ہوئے پھلوں کی قیمت ہے، اور وہ 2 لاکھ روپے بھی جو تم نے اس دن مینیجر کے منہ پر مارے تھے۔ ذریعہ نے قہقہ لگایا جو رات کے سناٹے میں بہت بھیانک لگا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے علیزہ؟ 2 لاکھ روپے! تم جیسی لڑکی جس کے پاس اگلے وقت کے کھانے کے پیسے نہیں تھے، وہ اتنی بڑی رقم کہاں سے لائی؟ کہیں دوبارہ کسی اسٹور میں ہاتھ تو نہیں صاف کیا؟ زبان سنبھال کر بات کرو ذریعہ! علیزہ کی چیخ اسے خاموش کر دیا۔ میں نے اپنی ماں کے زیور بیچے ہیں، اپنی تعلیم کے وہ تغمے بیچے ہیں جن پر مجھے ناز تھا، صرف اس لیے کہ میں تمہارے اس غلیظ احسان کے بوجھ تلے سے نکل سکوں۔ ذریعہ نے سگریٹ نیچے پھینکا اور اسے پاؤں سے مسل دیا۔ اس کا لہجہ اب سرد ہو چکا تھا۔ احسان؟ میں نے تمہیں جیل جانے سے بچایا، تمہاری عزت بچائی، اور تم اسے غلیظ کہہ رہی ہو؟ عزت بچائی؟ علیزہ اس کے بالکل قریب آئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ تم نے میری عزت بچائی نہیں بلکہ اسے سرے بازار نیلام کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ذریعہ، مجھے اکرام مل گیا تھا، اس نے مجھے تمہاری اور صوبیہ کی اس گھناؤنی سازش کا سچ بتا دیا ہے۔ ذریعہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بدحواسی آ گئی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ چھپا ہوا درندہ نمایاں ہو رہا تھا جو اب تک ہمدردی کا لبادہ اڑے ہوئے تھا۔ تو تمہیں پتہ چل گیا؟ اس نے بڑے اطمینان سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے۔ تو پھر کیا ہوا؟ سچ جان کر کیا بدل گیا؟ تم اب بھی وہی غریب علیزہ اور میں اب بھی وہی طاقتور ذریعہ آفریدی ہوں۔ تم ایک بیمار انسان ہو ذریعہ۔ علیزہ کی آواز نفرت سے بھری ہوئی تھی۔ تمہیں لگتا تھا کہ تم مجھے چور ثابت کر کے میری نوکری چھڑوا کر اور پھر مسیحا بن کر مجھے زیر کر لو گے؟ تمہیں لگا تھا کہ میں تمہاری اس حاکمانہ محبت کے جال میں پھنس کر تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں گی؟ تم نے میری غربت کا فائدہ اٹھایا، تم نے میری بیمار ماں کی مجبوری کا سودا کیا۔ میں نے جو کیا تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا۔ ذریعہ دھاڑا اور علیزہ کا بازو سختی سے جکڑ لیا۔ تم سیدھے راستے سے میری بننے کو تیار نہیں تھی، تم نے مجھے ٹھکرایا تھا علیزہ۔ ذریعہ آفریدی کو ریجیکٹ کیا تھا۔ میں نے تمہیں دکھانا تھا
کہ تم میرے بغیر کچھ نہیں ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، ایک سیلز گرل۔ میں نے تمہیں اس گندگی سے نکال کر شہزادی بنانا چاہا اور تم مجھ پر چلا رہی ہو۔ علیزہ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ شہزادی، اور وہ بھی تمہاری غلام بن کر؟ زریاب، تم نے مجھے مٹی میں ملانے کی کوشش کی، مگر تم بھول گئے کہ مٹی سے ہی نئے پودے جنم لیتے ہیں۔ تم نے میری نوکری چھینی ہے، میری ہمت نہیں۔ تم نے مجھے چور کہا، مگر تمہارے اپنے ہاتھ گناہوں سے کالے ہیں۔ تم نے صوبیہ کو پیسے دیے، مینیجر کو خریدا۔ کیا یہی تمہاری مردانگی ہے؟ زریاب ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپا ہوا تھا۔ مردانگی کی بات مت کرو علیزہ۔ میں اب بھی چاہوں تو ایک فون کال پر تمہاری زندگی جہنم بنا سکتا ہوں، تمہاری ماں کا علاج رکوا سکتا ہوں۔ تمہیں اس شہر میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ علیزہ نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کر دو، جو کرنا ہے کر دو۔ میں اب تم سے نہیں ڈرتی، کیونکہ جس انسان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ بچے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میں نے تمہارا ہر پیسہ، تمہارا ہر احسان تمہارے منہ پر مار دیا ہے۔ اب میرے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ نہیں سوائے نفرت کے۔ وہ مڑی اور جانے لگی، مگر پھر رکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک بات یاد رکھنا زریاب آفریدی، تم نے سمجھا تھا کہ تم نے مجھے جیت لیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم آج ہار گئے ہو۔ تم اپنی دولت سے میرا جسم خرید سکتے تھے، مگر میری خاموشی خرید سکتے تھے، مگر تم میری عزت نفس کبھی نہیں خرید سکتے۔ آج کے بعد دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ اگر تم نے میری یا میری ماں کے قریب آنے کی کوشش کی تو میں پولیس کے پاس نہیں جاؤں گی، بلکہ اس شہر کے ہر چوراہے پر تمہاری اس گھناؤنی سازش کا ڈھول بجاؤں گی۔ تمہاری امیر زادوں والی ساکھ کو میں وہیں دفن کر دوں گی جہاں تم نے میری سچائی کو دفن کرنے کی کوشش کی تھی۔ زریاب خاموش کھڑائی سے دیکھتا رہا۔ اس کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں تھا۔ اس کی انا، اس کا تکبر اور اس کی جھوٹی محبت علیزہ کے ان الفاظ کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی تھی۔ علیزہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اس کے پاس اب نہ نوکری تھی، نہ پیسے اور نہ ہی کوئی سہارا، مگر جب اس نے رات کی ٹھنڈی ہوا میں سانس لی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ آزاد ہے۔ اس نے زریاب آفریدی کو نہیں بلکہ اپنے اندر کے خوف کو شکست دے دی تھی۔ زریاب وہیں سڑک کے کنارے اکیلا رہ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سگریٹ کو ڈبیا کو غصے سے مروڑ کر پانی میں پھینک دیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا کی ہر چیز دولت سے نہیں خریدی جا سکتی، اور کچھ شکستیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ازالہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ شہر کی ایک بلند و بالا عمارت کی 10ویں منزل پر واقع اس دفتر کی شیشے کی دیواروں سے سورج کی پہلی کرنیں اندر جھانک رہی تھی۔ علیزہ، جو اب ایک نامور فرم میں مارکیٹنگ مینیجر کے عہدے پر فائز تھی، اپنے چمچماتے ہوئے ڈیسک پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ فائلز چیک کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانی تھکن اور خوف نہیں تھا، بلکہ ایک پراعتماد مسکراہٹ اور سکون کی جھلک تھی، جو سخت محنت اور سچائی کی جیت کے بعد ہی نصیب ہوتی ہے۔ آج سے چند ماہ پہلے کی وہ اندھیری رات جب اس نے زریاب آفریدی کے منہ پر اس کے احسانات مارے تھے، اسے ایک خواب کی طرح لگی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی اسسٹنٹ ثنا ایک فائل لے کر اندر داخل ہوئی۔ میم، یہ آج کی کانفرنس کی تفصیلات ہیں، اور آپ کے لیے ایک گڈ نیوز بھی ہے۔ ہماری کمپنی نے اس سال کا بہترین کارکردگی کا ایوارڈ آپ کی ٹیم کے نام کیا ہے۔ ثنا نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے مسکرا کر فائل تھامی۔ شکریہ ثنا، یہ سب ٹیم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بس آپ یہ فائلز کانفرنس روم میں رکھوا دیں، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ ثنا کے جانے کے بعد علیزہ کا فون بجا۔ اسکرین پر امی کا نام دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک جیتے جاگتے سکون کی لہر دوڑ گئی۔ جی امی، کیسی ہیں آپ؟ کھانا کھا لیا؟ علیزہ نے فون کان سے لگاتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ دوسری طرف سے اس کی ماں کی آواز ابھری، جو اب پہلے سے کہیں زیادہ توانا اور پرسکون تھی۔ ہاں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، ابھی واک کر کے آئی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اب مجھے روزانہ ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس دوائیاں وقت پر لینی ہیں۔ سب تمہاری دعا اور محنت ہے علیزہ۔ علیزہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک گئے۔ امی، یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں اس مشکل وقت سے نکالا۔ بس اب آپ کو کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں شام کو آپ کی پسند کے پھل لے آؤں گی۔ فون بند کرنے کے بعد علیزہ نے ایک لمبا سانس لیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے زریاب نے اس کی ماں کی بیماری کو ہتھیار بنا کر اسے جھکانا چاہا تھا، مگر آج وہی ماں اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔
جس نے زریاب کے دیے ہوئے اس زہریلے پیسے کا 1 روپیہ بھی استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی ڈگریوں کی دھول جھاڑی، چھوٹی موٹی جابس کی اور راتوں کو جا کر پروجیکٹس مکمل کیے، اور آخر کار اپنی قابلیت کے بلبوتے پر وہ مقام حاصل کر لیا جس کی وہ حقدار تھی۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھی اور شیشے کی دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ نیچے شہر کی سڑکوں پر گاڑیاں چیونٹیوں کی طرح رینگ رہی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ اسی شہر کی ایک سڑک پر وہ زریاب کی گاڑی میں بے بسی سے رو رہی تھی، اور آج وہ اسی شہر کی بلندی سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں زریاب کا خیال آیا، جسے پتہ چلا کہ زریاب کی ساکھ اس کے اپنے ہی غرور کی وجہ سے خاک میں مل چکی تھی۔ اس کے کئی اسکینڈل سامنے آئے تھے اور وہ اب اپنی انا کے بوجھ تلے دبا ایک تنہا انسان بن چکا تھا۔ علیزہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا، مگر اب اسے اس سے نفرت بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے لیے محض ایک گزرا ہوا برا وقت تھا جس نے اسے لڑنا سکھایا تھا۔ میم، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ثنا نے دوبارہ آ کر اسے یاد دلایا۔ آ رہی ہوں۔ علیزہ نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا، اپنا دوپٹہ درست کیا اور پروقار قدموں سے چلتی ہوئی کیبن سے باہر نکل گئی۔ آج علیزہ صرف ایک آفیسر مینیجر نہیں تھی، وہ ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک مثال تھی جو غربت اور جبر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بجائے اپنی عزت نفس کے لیے لڑنا جانتی ہیں۔ اس کی زندگی کی نئی کتاب شروع ہو چکی تھی، جس کا ہر لفظ اس کی اپنی محنت سے لکھا گیا تھا۔